رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی محنت اور کاوش اور کوشش کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو قیامت کی صبح تک آباد رہنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا خزانہ جس کی بنیاد پر لٹتا ہے، لوگ اور قوم آباد رہتے ہیں، جو ہر مومن مانوش ناری ہو یا پرش قرآن کا دیا ہوا ایک وصف ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آئے مومن مردوں اور عورتوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ یہ قرآن کا دیا ہوا وصف ہے۔ اگر کوئی مومن ایمان رکھنے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلو تہی کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اپنی زندگی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہٹا کر کے کسی ایک کام میں لگتا ہے، تو اس کی زندگی اللہ اور اس کے نبی کے ہاں معتبر زندگی نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت میں یہ بات آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیج پر مختلف مدارس اسلامیہ کے علماء، مسجد کے خطبہ، جلسوں کی رونق واعظین یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان کے سامنے، ان کے قدموں میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، مدارس اسلامیہ کی چار دیواری میں رہ کر صرف اور نحو اور تفسیر اور حدیث پڑھانا، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین اور مذہب اسلام کا حق ادا کر دیا، تو یاد رکھیے یہ ہماری سوچ غلط ہے اور غلط راستے پر قوم کو لے جانے کے لیے کافی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے قوم کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، محلے محلے جا کر کے قوم کے رسم و رواج پر بات اور گفتگو کرنی پڑے گی، انہیں دین اسلام کے ان راستوں کو بتلانا پڑے گا جن راستوں پر چل کر کے قوم اور سماج کے اندر صلاح اور فلاح پیدا ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کمزور سمجھتے ہیں، یا یوں سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ امر بالمعروف کریں گے، ہمارا کام صرف اور نحو تفسیر اور حدیث پڑھانا ہے۔ یاد رکھیے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی آدمی اس کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، آپ دیکھیے، حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھیے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے۔ میں بہت لجاجت کے ساتھ اپنے دل کے درد کو ان حضرات علماء کرام کے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میری بات میں سختی ہے تو آپ نظر انداز کیجئے گا، میری بات اگر صحیح ہے تو اپنی زندگی کے دھاراؤں کو بدلیے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی اپنے باڑی میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ آپ نے دیکھا کہ آقا نامدار کے چہرے پر عجیب قسم کی کیفیت ہے،
سے پہلے کبھی نہیں تھی. آپ گھر میں تشریف لاتے تھے, آپ کا معمول تھا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی, آپ کے چہرے پر رونق ہوتی تھی, اور آپ سلام کرتے ہوئے حضرت عائشہ کے سامنے آ کر کے بیٹھتے تھے. لیکن آج عجیب قسم کی کیفیت ہے, پریشان حال ہے, معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. حضرت عائشہ گھبرا گئی, کچھ نہ پوچھا. اللہ کے نبی گھر میں گئے, وضو کیا اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. حضرت عائشہ گھبرائی ہوئی تھی. آپ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں دیوار کے پیچھے کان لگا کر کے کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی منبر پر گئے اور منبر پر جا کر کے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا, عجیب و غریب انداز میں فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگوں, ان اللہ یامرکم ان تأمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر. اے لوگوں, اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں, اللہ کا حکم سنا رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. فرمایا وہ وقت نہ آئے قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم, قبل اس کے کہ تم اللہ سے بھیک مانگو, اللہ سے فریاد کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے, قبولیت کا دروازہ بند کر دے. پھر فرمایا کہ قبل اس کے کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو, اللہ تمہاری کوئی مدد نہ کرے, تم اللہ سے سوال کرو, اللہ تمہارے سوال پر کوئی نظر نہ کرے. ایسے حالات نہ ہونے دینا. اگر یہ حالات ہو گئے تو یاد رکھو, آج دنیا جن مسائل سے جوجھ رہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر باطل طاقت صرف اس کو نظر آ رہا ہے تو ایک مسلمان اور اس کی گردن اور اس کا خون نظر آ رہا ہے. کہاں گئے ہمارے سجدے, کہاں گئی ہماری دعائیں, رات میں بلکتے ہوئے آنسو کہاں چلے گئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے بند ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نے چھوڑ دیا. آج قوم